ابھی آپ ٹویٹر کھول لیں, سوشل میڈیا کھول لیں تو آپ کو فیک نیوز کا پروپیگنڈا نظر آئے گا. ایسا لگے گا کہ ابھی کچھ بات ہو رہی ہے, 10 منٹ کے بعد اسی بات سے پلٹا لیا جا رہا ہے. وہ ابھی اس ساری صورتحال میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت آنے والی ہے. یعنی ایک لالی پاپ اور ایک چورن جو ہے غیور عوام کو اور ان کو بیوقوف بنا کے بیچی جا رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے, بس آ رہا ہے. وقاص بھائی ان لوگوں کا دھندا بن چکا ہے. کہتے ہیں نا دھندا ہے پر ہے بہت گندا ہے. ان لوگوں کی کمائی کا ذریعہ بن چکا ہے اور یہ بیک سٹیپ لے بھی نہیں سکتے. ان کا روزگار اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ ایسے ایسے خبیث لوگ ہیں, بغیرت لوگ ہیں یہ, کہ یہ پاکستان کے خلاف بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے, یہ انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے. اور ان کی بہن کا اندازہ کریں کہ ان کی بہن جو ہے وہ انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ جا کے انڈیا کو کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں. اگر کسی پارٹی کے نام کے ساتھ تحریک آتا ہے تو وہ پارٹی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارٹی کو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنے پیچھے لگا لیتا ہے. پھر وہ لوگ جو ہیں وہ شخصیت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ جو شخص جو بات کہتا ہے ان کو وہ وہی کر گزرتے ہیں. یعنی ٹی ٹی پی میں بھی لوگ شخصیت پرستی کا شکار, تحریک لبیک میں بھی, جی, تحریک انصاف میں بھی. تحریک مناجل کران ہے, وہ الطاف بھائی کی تحریک تھی, آپ نے دیکھا نہیں تھا, اور سمن بکمن ہوا ہوتا تھا, پورے کا پورا کراچی جو ہے وہ بند کر دیا جاتا تھا. آج الطاف بھائی نے جو ہے وہ اسپیچ کرنی ہے. وہ بھائی عوام کا کیا قصور ہے یار, ریاست کا کیا قصور ہے. اسرائیل کی را کی فنڈنگ آتی ہے اوورسیز تحریک انصاف کے یوتھیوں کو, جس کی وجہ سے وہ ساری کمپینز چلانے میں کامیاب ہوتے ہیں. کرتے ہیں سر, جو باہر بیٹھے لوگوں کو پیسے ملتے ہیں. ہم جب ڈیبیٹس کیا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ آ کے پی ٹی آئی کے یہ کے پی کے لوگ جو ہیں وہ بذات خود ہمیں بتاتے ہیں کہ آگ بھائی آپ کیوں ہمارے خلاف یہ بات کرتے ہو, اگر ہمارا روزگار لگا ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہمیں پیسے ملتے رہے ہیں, ہمیں فنڈنگ ہوتی رہی ہے. اچھا, یہ آپس میں ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا خود خانہ ان کا لگا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے نا ان کا, ہوتا ہے. کس کا مطلب کوئی بتائیں نا مجھے. آفتاب اقبال کی اور یہ عادل راجہ کی آپس میں چلتی رہی ہے. عمران ریاض اور عادل راجہ, عمران ریاض کی اور عادل راجہ کی چلتی رہی ہے, اور ادھر سے شہباز گل کی اور عمران ریاض کی چلتی رہی ہے. یہ تو ایک دوسرے کی بہنوں کو اور بیٹیوں کو گھروں سے باہر لا کے سڑکوں پر اوپر لے آئے ہوئے تھے. تو لوگ جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ آج یورپ سے, اسپین سے مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے کوآرڈینیٹر, اور یہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے تو میں نے موقع مناسبت دیکھ کر میں نے کہا چلو ان سے بات کرتے ہیں. بائی دا وے یہ بڑی اچھا یہ سون حلوہ اور کیا یہ کیا کہتے ہیں اسے, گاجر کا حلوہ. بہت شکریہ خواجہ صاحب, گاجر کا حلوہ یہ لے کر آئے ہیں اور میں نے ٹرائی کیا, بہت مزے کا ہے. آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اچھا, ایک تو اب دوسرے مہمان ہیں جو اس ویک میں نا یورپ سے آئے ہیں, تو میرا پہلا بنیادی سوال ان سے یہی ہو رہا ہے. پہلے ہمارے پاس سفینہ خان صاحب آئی تھیں, وہ لنڈن سے, آپ اسپین سے آئے ہیں, تو لاہور دیکھا آپ نے, گھومے پھرے بھی ہیں, پہلے بھی پاکستانی ہے, اس سے پہلے بھی لاہور دیکھا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی لاہور دیکھا ہو یا سنا ہو, اگر آئے ہیں تو نہیں آئے تو سنا تو ضرور ہوگا. کیا مختلف لگا آپ کو پنجاب کا بالخصوص, پھر آگے بات کریں گے. دیکھیں میری بات سنیں, پوری دنیا کے اندر جہاں بھی آپ چلے جائیں نا, پوری دنیا میں آپ نے لوگوں کا رہن سہن دیکھنا ہونا تو آپ کو ٹریفک کو فالو کرنا ہوتا ہے. جس جگہ کی ٹریفک جو ہے نا وہ بڑی اچھی روانگی کے ساتھ چل رہی ہو, وہاں پہ جو ہوتا ہے نا لوگوں کا مہذب ہونے کا اس چیز کی گارنٹی ہوتی ہے. میں موسٹلی اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں بے ہنگم ٹریفک جو ہے نا یہ مسائل کا باعث بنتی ہے. تو اب آپ دیکھیں میڈم مریم نواز صاحبہ نے جتنے بھی انیشیٹو لیے ہیں نا وہ سارے کے سارے وہ تقریباً آپ کو پتہ چلے گا کہ لاہور میں جو ٹریفک کی جو روانگی ہے نا وہ بہتر ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے سارے نقصانات سے بچا جاتا ہے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ جو مخالفین ہیں وہ بھی اب تعریف کر رہے ہیں میڈم کی کہ انہوں نے لاہور کو جو واقعی پیرس بنا دیا. جی جی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے جب آپ پاکستان میں گئے تھے, کس سن میں گئے تھے؟ میں 2003 میں گیا تھا. 2003 میں. اور اس کے بعد کتنی دفعہ واپس چکر لگا آپ کا؟ میں کافی دفعہ آیا ہوں. 2006 میں آیا تھا, 7 میں آیا تھا, 11 میں آیا تھا, 13 میں آیا, 14 میں آیا. صحیح. تو جب بھی آیا میں نے یقین جانیے کہ جب آپ اندازہ کریں کہ جتنا برا حال میں نے 2020 میں دیکھا ہے نا, میں نے ساری زندگی اتنا برا حال نہیں دیکھا. روڈ ٹوٹے ہوئے تھے, انفراسٹرکچر جو ہے وہ دیڑ کے رکھا ہوا تھا انہوں نے, کسی قسم کا کوئی امن کا شرازہ بکھرا ہوا تھا. لوگ جو تھے وہ پرسانے حال تھے کہ شاید کوئی ایسا آ جائے
تو خاص کر جو عمران خان صاحب نے تحفہ دیا ہوا تھا، وزیر اعلیٰ جو تھا خیر سے، جو ان کا جو وسیم اکرم پلس تھا، اس نے تو بیڑا غرق ہی کیا ہوا تھا پاکستان کا، یقین جانیے پنجاب کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈم جتنے بھی کام کر رہی ہیں انتہائی بہت اچھے زبردست چل رہا ہے. اچھا، مجھے ایک اور چیز آپ سے پوچھنی ہے کہ اگر ہم ابھی جو پاکستان کا امیج ہے اس کا یورپ میں اگر دیکھیں، جو 2018 سے 2022 میں تھا، پھر 22 کے بعد جو امیج ایک جو کہ مریض نے بنانا شروع کیا، ریمیڈنسز نہ آئیں، پاکستان کے باہر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے تشخص کو خراب کریں، دنیا کے مختلف ملکوں میں حکومتوں کو، امبیسڈرس کو جا جا کے بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہاں پر بڑا جبر ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، انسانی حقوق کے تنظیمیں جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں، پامال ہو رہے ہیں انسانی حقوق، یہ بہت کچھ ہوا. ابھی امیج کیا ہے آفٹر 9th اسپیشلی 9th اور 10th مئی ان ہول یورپ، یہ جو بھارت کے ساتھ وار ہوئی اس کے بعد؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان نے یہ جو مارکہ حق کیا ہے انڈیا کے خلاف، اس سے نا پوری دنیا کے اندر پاکستان کی پکچر بدل گئی ہے. یہ نہیں کہ صرف پاکستانیوں کے سامنے، جو باقاعدہ دوسرے ممالک کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اس چیز کو، ان کا ادراک ہے ان کو اس چیز کا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو ہلکا لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ جو اسپین کے جو پرائم منسٹر ہیں، جب انہوں نے 22 اپریل کو ہوا تھا میرا خیال ہے ان کا پہلگام کا واقعہ، ٹھیک ہے، تو اس وقت پاکستان نے بڑا اچھا رسپانس دیا، بڑی اچھی سفارتکاری کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس آئے، سنڈے کو ملاقات کی، اور میاں صاحب نے ان کو تجویز دی کہ سب سے پہلے یہ وقت ہے کہ آپ نا بہترین سفارتکاری کریں پاکستان کے لیے، اور دنیا کو بتائیں کہ ہم پہلگام میں انڈیا کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان نے جب اعلان کہا، پوری دنیا کے سفارتکار جو تھے ان کو یہ بتایا کہ اگر انڈیا میں ایک واقعہ ہوا ہے تو یہ اگر فال فلیگ نہیں ہے بقول ان کے، تو ہم تو ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب انڈیا نے ہی مدد لینے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد 5 اور 6 مئی کو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنا شروع کیا، تو اخیر پاکستان نے پھر اس کا جب جواب دیا ہے 9 مئی کو، اور ثم الحمدللہ کہ وہی پرائم منسٹر جو ہیں وہ اسپین کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے اور انڈیا کا علاج یہی بنتا تھا جو پاکستان نے کیا ہے. اچھا، یقین جانیے یہ اسپین کے پرائم منسٹر جی انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہے، اور انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے کہ پاکستان نے صحیح کیا ہے اس کا علاج. تو آپ خود اندازہ کریں کہ ایک طرف تو جنگ کا ماحول تھا اور دوسری طرف سے پاکستان کی جو پرائم منسٹر ہے ان کی بہترین سفارتکاری تھی. بہترین سفارت. اس سارے میں جو کردار ہے پاکستان کی فوج کا، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ثم الحمدللہ پاکستان کی افواج پاکستان جو ہیں وہ بڑی پروفیشنل ہیں، اور کافی سارے ممالک کی دنیا کے اندر بڑی بڑی اچھی افواج ہیں. لیکن جو پاکستان نے اس وقت یہ جو مارکہ حق کیا ہے نا، میں جو دیکھتا ہوں کہ انڈیا نے 86 جو تھے اپنے پلین جو تھے وہ یکمشت اڑائے پہلی رو میں، اور اس کے بعد ایک ایسا واقعہ آیا کہ پاکستان کے 42 اڑنے کے بعد 186 کے راؤنڈ بورڈ دونوں ممالک کے تھے، اور ڈاگ فائٹ ہوتی رہی ہے. اور یہ دنیا کی ایک ایسی ڈاگ فائٹ ہے جو کہ 3 سے 4 گھنٹے صرف اس لیے ہوتی رہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ زیر کرنا ہے. لیکن اس کے بعد جو پاکستان کی ایئر فورس نے کام کیا ہے، اور پاکستان کے جو اسپیشلی میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو وہ مائنڈ سیٹ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے لاک کیا ہے انڈیا کی کمیونیکیشن کو، جہازوں سے جب ان کو لاک کیا ہے، جو ان کے جو بیسیں تھیں تو وہ تو سر میرے خیال میں ایسے ہی ہے جیسے بسیں اڑ رہی تھیں ان کی ہواؤں کے اندر. یقین جانیے. اور پھر جب پاکستان نے ان کے 6 جہاز گرائے ہیں تو پھر ان کی کمیونیکیشن جو ہے ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو بہت بڑا لاس ہوگا. ٹارگیٹڈ جو تھے اس وقت 12 سے 14 جہاز تھے، جیسے کہ خواجہ اسد صاحب نے کہا تھا، وزیر دفاع جو ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 12 سے 14 جہاز ابھی گرا سکتے ہیں. لیکن اسی پہ ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا اتفاق کر لیا ہے. تو پھر جب یہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو آپ نے افواج پاکستان کی بات کی ہے
جو حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں، ان کی برکت کی وجہ سے اور ان کا جو ایک بنیان المرصوص ایک قرآن کی آیت کا نام رکھنا، یہ پاکستان کے لیے نا ایک بڑا خوش آئند تھا۔ اچھا، مجھے ابھی ذرا کرنٹ سینیریو کے اوپر، پاکستان میں آئے آپ، جی، ذہنی مریض ملے آپ کو یہاں پر؟ ذہنی مریض دیکھنے کو ملے ہیں، سننے کو نہیں ملے ابھی۔ اچھا سننے کی حد تک جو ہے نا وہ کافی زیادہ ایلیمینیٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا، وہ اس کی وجہ یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو کچھ پاکستان میں، ٹھیک ہے ایک مہنگائی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑے سے لوگ تنگ ہیں، کیونکہ اس کی بیسک وجہ جو ہے بھائی جان، آپ سیکورٹی گارڈ گھر کے اوپر ایک کھڑا کر لیں، اس کے چھپے اخراجات آپ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ نے حال ہی میں اتنی بڑی جنگ لڑی ہے، اس سے پہلے آپ نے 3 جو ہیں وہ ٹیرر کے خلاف جو ہیں آپ نے وار لڑی ہیں، ضرب عضب لڑی ہے، رد الفساد لڑی ہے، پھر اس کے بعد اتنا بڑا آپریشن جو ہے وہ کراچی میں کیا ہے۔ ان سب چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اکانومی کا خرچ آتا ہے، مفت نہیں لڑی جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلے امن و امان کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اگر پاکستان میں اچھی انویسٹمنٹ آتی ہے تو انشاءاللہ روزگار بھی بہتر ہوگا۔ تو ذہنی مریض سے مراد یہ تھا کہ ابھی آپ ٹویٹر کھول لیں، سوشل میڈیا کھول لیں تو آپ کو فیک نیوز کا پروپیگنڈا نظر آئے گا، اور ایک ایسا لگے گا کہ ابھی کچھ بات ہو رہی ہے، 10 منٹ کے بعد اسی بات سے پلٹا لیا جا رہا ہے۔ جیسے میں آپ کو کہوں گا کہ اس وقت مشہور ہے کہ ذہنی مریض اڈیالہ جیل میں ہے، لیکن مجھے کچھ بیانات اگر کے پی کے سی ایم کے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مرض ادھر بھی لاحق ہے، کیونکہ وہ ابھی اس ساری صورتحال میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت آنے والی ہے۔ یعنی ایک لالی پاپ اور ایک چورن جو ہے وہ غیور عوام کو اور ان کو بیوقوف بنا کے بیچی جا رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، بس آ رہا ہے، ابھی آئے گا، وزیر اعظم دوبارہ بنے گا، جب اس کی حکومت آ گئی تو 4 چاند لگا دیں گے، اور اسی عوام کو یہ چورن بیچ رہے ہیں جس میں 13 سال سے وہاں پر ان کو بیچاروں کو انفراسٹرکچر نہیں دیا، دریاؤں کے اوپر پل نہیں دیے، اسکول جانے والی بچیاں جو ہیں وہ آپ کو پتہ کس طرح کے پل بنا کے وہ گول ڈبوں کے اندر بیٹھ کے کراس کرتے ہیں، ہاں اس کو دھکا دے دیتے ہیں، بس وہ فری فال ہے، جہاں بیچ میں رک گیا، جیسے آج سے کوئی سال 1.5 سال پہلے لوگ دریا کے کنارے پہ پھنسے رہے ہیں بیچ میں لفٹ کے۔ تو یہ ساری صورتحال میں ان لوگوں کو یہ چورن بیچ کے تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا جو پروپیگنڈا ہے یا ہماری جو بیان بازی ہے وہی بکتی رہے گی اور لوگ اندھا دھند یقین کرتے رہیں گے۔ ایکچولی میں بس یہ تھے ایک جو ہے نا سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر کے، میں جس چیز کو آبزرو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ وقاص بھائی ان لوگوں کا دھندا بن چکا ہے، کہتے ہیں نا دھندا ہے پر ہے بہت گندا ہے، ان لوگوں کی کمائی کا ذریعہ بن چکا ہے، اور یہ بیک سٹیپ لے بھی نہیں سکتے، چاہے وہ کسی ایک کہہ لے کہ کسی ایک بھی فکرے پہ ان سے غلط منہ سے بات نکلی ہو نا، ان پہ بھی ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے فالورز جو ہیں وہ ان کا روزگار اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ جو روزگار ہے ان کو اس چیز کی ذرا شرم و حیا دلاتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایسے خبیث لوگ ہیں، بغیرت لوگ ہیں یہ، کہ یہ پاکستان کے خلاف بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ابھی پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی ہے، یہ انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے، اور خان صاحب کی جو یہ خان صاحب نے یہ ایک بات بڑی کمال کی کہی تھی، عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ یہ چیز جو ہے وہ ٹریکل ڈاؤن کرتی ہے، لیڈرشپ سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ جس بات کا آپ نے ذکر کیا ہے نا سی ایم جو ہے کے پی کے کا، وہ بھی یہی چیز ہے، اور ان کی بہن کا اندازہ کریں کہ ان کی بہن جو ہے وہ انڈیا کے ٹی وی چینلز پہ جا کے وہ انڈیا کو کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں۔ عجیب صورتحال ہے۔ یہ لوگ جب آئے تھے، جو ان کی پالیٹکس تھی وہ بھی ان کی اینٹی پاکستان تھی ساری کی ساری، کیونکہ دیکھیں میں بذات خود جو ہے وقاص بھائی، میں ریکویسٹ کروں گا اعلیٰ قیادت سے بھی اور الیکشن کمیشن سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز پہ بغور جائزہ لیا جائے کہ آپ کیوں ایسی پولیٹیکل پارٹی کو ایڈ کرتے ہیں الیکشن کے لیے جس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ تحریک لکھا ہوتا ہے۔ مطلب تحریک؟ ہاں بھائی آپ مجھے بتائیں، آج تک آپ کو ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان نے اس نے نقصان دیا کہ نہیں ملک کو، ریاست کو؟ دیا۔ پھر تحریک انصاف نے نقصان دیا کہ نہیں ریاست کو؟ 9 مئی کا واقعہ کیا ہے۔ پھر اس سے پہلے آپ تحریک منہاج القرآن دیکھیں، انہوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں آج تک پاکستان کو دیا۔ ذاتی انہوں نے کوئی اپنی جو علامات شو کر کے انہوں نے کوئی اسٹڈی کا کوئی اسکول وغیرہ بنائے، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کا جو تھا وہ سارے کا سارا پیسے کا سسٹم تھا۔ اچھا، اس کے بعد تحریک الطاف آئی تھی، مجھے بتائیں ایک رتی برابر بھی اس تحریک سے فائدہ ہوا تھا؟
بھائی جان یہ تحریکوں کے نام سے سیاست کرنی جو ہے وہ پاکستان سے ختم ہونی چاہیے. تحریک لبیک بھی ایک تحریک لبیک کا آپ اندازہ کر لیں, آپ کے سامنے ہے. تو انہوں نے بھی یہی کیا ہے, پاکستان کو نقصان دیا ہے. اور بھائی کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر جو ہے ان کو توڑو, بسوں کو آپ اسٹیشنوں کو جلا دو, گراؤ جلاؤ کرو, ایمبولینسز کو روک دو, پولیس کی گاڑیوں کو توڑو. میں نے تو پوری دنیا میں کبھی ایسا نہیں کہیں بھی دیکھا جو پاکستان میں ہوتا ہے. ایک تو میں یہ اپنا بڑا انٹرسٹنگ بولا ہے کہ اگر کسی پارٹی کے نام کے ساتھ تحریک آتا ہے تو وہ پارٹی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ہاں اس کی وجہ یہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارٹی کو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنے پیچھے لگا لیتا ہے. پھر وہ لوگ جو ہیں وہ شخصیت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جب شخصیت پرستی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ جو شخص جو بات کہتا ہے ان کو وہ وہی کر گزرتے ہیں. یعنی ٹی ٹی پی میں بھی لوگ شخصیت پرستی کا شکار, تحریک لبیک میں بھی, جی, تحریک انصاف میں بھی, جی اور بالکل. کون سی آپ نے تحریک منہاج القرآن ہے, وہ الطاف بھائی کی تحریک تھی, آپ نے دیکھا نہیں تھا, اور سمن بکمن ہوا ہوتا تھا, پورے کا پورا کراچی جو ہے وہ بند کر دیا جاتا تھا. آج الطاف بھائی نے جو ہے وہ اسپیچ کرنی ہے. او بھائی عوام کا کیا قصور ہے یار, ریاست کا کیا قصور ہے, عام لوگوں کا کیا قصور ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل لیڈر نے آپ کو جو ہے وہ تقریر کر کے کچھ بات کہنی ہے تو وہ سارے کا سارا کراچی جب بھی چاہتے تھے وہ آگ لگا دیتے تھے پورے کے پورے کراچی کو. تو ورڈ تحریک جہاں پر آئے گا وہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام خراب ہے. جی, پولیٹیکلی کوئی ایسی پارٹی جو ہے اس کو الیکشن کمیشن کو تحریک کے نام سے ایڈ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کے لیے میں کہتا ہوں زہر قاتل ہے یہ. ٹھیک, تو مسلم لیگ نون نے بھی تحریکیں تو چلائیں اپنی پارٹی کے اندر, جیسے انہوں نے یہ وکلا تحریک تھی وہ چلائی تھی, اس سے فائدہ ہوا پاکستان لیکن کو. اسی جو چیف جسٹس کو جس کو چیف جسٹس بنایا تھا وہ سارے اس کے خلاف ہو گئے اور آج تک اس کا رونا رو رہے ہیں. دیکھیں وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے کہ پرائم منسٹر کس کو آرمی چیف بناتا ہے یا ججز کس کو. میاں نواز شریف صاحب نے جو تحریک چلائی تھی وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی چلائی, اپنی پارٹی نون لیگ کی نہیں تھی وہ. اوور آل آپ کو پتہ اس میں کافی ساری جماعتیں شامل تھیں, اس میں خان صاحب بھی شامل تھے جب خان صاحب جو ہیں وہ گھر سے وہ جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے جو آزادی کی تحریک چلائی تھی وہ عدلیہ کی آزادی کی تھی, آوارگی کی نہیں تھی. ان کی آوارگی کی تحریک نہیں تھی. اب جب آوارہ ہو گئی عدلیہ تو پھر دیکھیں وہ سارا کایا پلٹ کی الٹ ہو گیا سب کچھ. مجھے یہ بتائیں 2013 سے 2018-17 یہ دور تقریباً بہتر تھا, تو ابھی شہباز شریف کو بھی کم و بیش 4 سال ہونے ہی والے ہیں. اگر ہم کہیں 3 سال تو ہو گئے ہیں انہیں رفلی, جب سے وہ 2022 کے بعد وزیر اعظم بنے ہیں, تو اگلے سال 4 سال ہو جائیں گے. ان دونوں بھائیوں کا اگر بینگ دا پرائم منسٹر اگر تقابلی جائزہ لیں تو کون بہتر رہا ہے؟ باقی دو ادوار کو تو میں دیکھیں سارے ادوار کو چھوڑ دیں. وقاص بھائی جو میاں نواز شریف صاحب کا 2013 کا دور تھا نا, آپ کو پتہ 13 اور 14 انہوں نے دہشت گردی کی جنگ لڑی تھی, اور پاکستان میں امن جو ہے وہ اس طرح تھا کہ کراچی میں اگر جس دن 15 سے 20 لوگ مرتے تھے لوگ کہتے تھے آج امن شانتی رہی ہے. یعنی کہ ڈیلی 50 سے 60 لوگ مرتے تھے, 80 لوگ مرتے تھے. اور مجھے یاد آتا ہے میں ایک دن رو پڑا تھا قسم خدا کی, جس دن میں نے یہ دیکھا تھا نا کہ کراچی کے ایک جوہڑ کے اندر سے جو ہے وہ ایک خاندان کی 4 سے 5 لاشیں ملی تھیں. آپ دیکھیں انسانیت کی تذلیل کتنی بڑی تذلیل تھی اس وقت. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے, یہی افواج پاکستان تھی, یہی ایجنسیز تھیں, انہوں نے آپریشن کیا اور کراچی میں امن لے کے آئے. آج بھی آپ لہاری کے علاقے میں چلے جائیں, لوگ کہتے ہیں جی نواز شریف ہمارا محسن ہے جس نے ہمیں امن دیا ہے. یقین جانیے لہاری میں لوگ دن کے وقت باہر نہیں تھے نکلتے. مائیں تو جب اسکول میں بچے کو بھیجتی تھیں تو وہ کہتی تھیں کہ ہم تو پیچھے یہی سوچ کے نکلتے ہیں پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. پھر ایک وقت آیا وہاں پہ امن آیا. ہاں اس وقت جو صورتحال تھی یہ ٹوٹل مختلف ہے. عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا زہر قاتل تھا کہ یقین جانیے یہ پاکستان, خدا نہ کرے پاکستان اگر فیل اسٹیٹ ہو جاتا تو آپ مجھے بتائیں کیا حالت ہوتی. کیا خان صاحب جنہوں نے اٹھا کے ابھی نندن کو فوری طور پہ پینٹ کوٹ پہنا کے واپس بھیج دیا تھا ایک ہی کال کے اوپر, اور نریندر مودی نے اپنی سپیچ میں یہ بات کہی تھی اس وقت, نریندر مودی نے گجرات میں جا کے حیدرآباد میں جا کے اس نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھا ہے میری پاور دیکھی ہے کہ میں نے کیسے اپنا بندہ واپس لیا ہے. اور خان صاحب جو ہیں اگر خدا نہ کرے پاکستان کو فیل اسٹیٹ کی طرف لے جاتے, پاکستان فیل اسٹیٹ
خدا نہ کرے اگر ہو جاتا تو ہمارے ایٹمی اثاثے جو ہیں یہ رسک میں تھے یہ سارے کے سارے. اچھا سر وہ انڈیا اور اسرائیل مل کے پاکستان کو غزہ بنانے کا پلان کر چکے تھے سارے کا سارا. اچھا ہاں جی بالکل. یہ کیسے, یہ کب ہوا؟ یہ سر دیکھیں عمران خان اس نے 3 سال 7 ماہ 22 دن حکومت کی ہے خان نے. مجھے بتائیں ایک بھی اینٹ پورے پاکستان میں کہیں پہ لگائی ہو؟ یہ جتنا انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا تھا, پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ بزدار تھے وہ اتنا زیادہ پیسہ کما کے ان کو گوگی اور فرا گوگی اور پنکی کو دے رہے تھے سارے کا سارا, ان کے مال بینک بیلنس بن رہے تھے سارے. یہ جتنے بھی جا کے سونے کے پر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں دبئی کے اندر, یہ سارے کا سارا پیسہ یہ انہی کی پنجاب کی جو ٹرانسفر ہوتی تھی وہاں سے یہ پیسہ اکٹھا کیا جاتا تھا. اچھا دوسرا انہوں نے کووڈ کے نام پہ بھی پیسہ انہوں نے کھایا. تیسرا انہوں نے اپنی پارٹی میں جو تحریکیں چلاتے ہیں وہ خان صاحب جو ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں, ہر طرح سے لوگ جو ہیں ان کو پیسہ بھیج رہے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو لیڈر جو ہے وہ ایک شخصیت پرست بن جائے لوگوں کے ذہن کے اندر تو لوگ تو اپنی جان اور مال دینا گوارا کرتے ہیں, تھرتے ہیں. کلٹ بن گیا ہوا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلٹ تھا یہ پیروکار تھا بھارت کا اور اسرائیل کا؟ جی آپ ہے بھی اوورسیز فنڈنگ جو آئی ہوئی ہیں, یہ جو کیس تھا ان کا فارن فنڈنگ کیس تھا وہ یہی تھا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اوورسیز سے مجھے یاد آیا, یہ بڑے مضبوط ہیں یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, یو کے اندر, پی ٹی آئی والے بڑے مضبوط ہیں نا؟ نہیں مضبوط اس لحاظ سے نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ جو بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں ادھر کرا لیتے ہیں. ٹرکوں کے اوپر وہ اینٹی پاکستان نعرے بھی لگوا دیتے ہیں, BLA کے نعرے بھی لگوا دیتے ہیں. بھارت کے جو کٹہرا بھارت کا سارا وہ ہوتا ہے باکس ہوتا ہے ادھر جا کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. پاکستان میں ظلم و بربریت کا امیج بتاتے ہیں. میں نے جنیوا میں بہت ساری پکچرز دیکھی ہیں, تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور آپ لوگ جو ہیں بالخصوص جو ان کے اپوزٹ ہونے چاہیے, آپ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, ہوتے ہی نہیں ہیں ادھر. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پیسہ جو ہے یہ پاور تو رکھتا ہے, یہ اس میں یہ بات حقیقت ہے. لیکن میں آپ سے چھوٹی سی عرض کروں, را جو ہے نا را کی فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے, فارن فنڈنگ جو خان صاحب کو ہاسپٹلس کی مد میں آتی رہی ہے. اس کے بعد آپ اس چیز کا اندازہ کر لیں کہ موساد جو ہے وہ کس حد تک شامل ہو چکی تھی کہ اس جنگ کے اندر انہوں نے اپنے ڈرون وغیرہ بھیجے اور باقاعدہ ان کی ٹیمیں آ کے کشمیر سیکٹر کے اوپر آگے بیٹھی ہوئی تھیں. تو یہ تو بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کس طریقے سے اس پارٹی کو موساد اور راز. دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ ایسا ایجنسیز کے ڈائریکٹ لوگ جو ہیں وہ انوالو ہو کے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہوں. ان کے بڑے سارے اور ذرائع ہوتے ہیں, بزنس ذرائع ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کر سکتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی را کی فنڈنگ آتی ہے اوورسیز تحریک انصاف کے یوتھیوں کو, جس کی وجہ سے وہ ساری کمپینس چلانے میں کامیاب ہوتے ہیں. کرتے ہیں سر, باہر بیٹھے لوگوں کو پیسے ملتے ہیں. ہم جب ڈبیٹس کیا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ آ کے PTI کے یہ KPK کے لوگ جو ہیں وہ بذات خود ہمیں بتاتے ہیں کہ آگ بھائی آپ کیوں ہمارے خلاف یہ بات کرتے ہو کہ ہم اگر ہمارا روزگار لگا ہوا ہے تو خان صاحب نے رکھے ہوئے تھے نا لوگ, اپنے سوشل میڈیا پوری ٹیم رکھی ہوئی تھی. یہ ورک جو ہے جو وہ بتاتے ہیں, آپ نے اس کا ایک پروگرام دیکھا ہوگا, اس نے ساری کی ساری چیز کھول کے رکھ کے بتائی ہے فرحان ورک نے. اچھا اس نے کہا ہے کہ ہمیں پیسے ملتے رہے ہیں, ہمیں فنڈنگ ہوتی رہی ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ مضبوط ہیں؟ نہیں مضبوط وہ اس لحاظ سے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں پرو اسٹیٹ ایکٹر جو ہوتا ہے نا, جس طرح میں ہوں محب وطن ہوں, مجھے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پیچھے کوئی انویسٹ کرے. تو جو اینٹی اسٹیٹ ہوتا ہے نا وہ اس میں مفاد ہے. انڈیا جو ہے وہ 85 جو بلین لگاتا ہے وہ صرف وہ اس چیز پہ تو نہیں لگاتا, فوج تو ان کی مری مکی پڑی ہوئی ہے, فیسیلیٹیز تو ان کے پاس ہیں نہیں ہیں. وہ انہی چیزوں کے اوپر پیسے لگاتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ لوگ زہر اگلیں. اور پاکستان کے اپنے لوگ بڑے سارے افغانی لوگ جو ہیں انہوں نے اس چیز کے لیے خیر کیے ہوئے تھے. اچھا آپ اسپیس بھی بہت کرتے ہیں اور ٹویٹر کے اوپر میں نے سنا ہے وہ ہمارے مشترکہ دوست ہیں احمد جمال صاحب, ان کے ساتھ بھی, تو اس میں کچھ تحریک انصاف کے لوگ بھی آتے ہیں. آپ کو سوشلی جو کلچر ہے آن سوشل میڈیا وہ کیسا لگتا ہے کہ ابھی گالم گلوچ, میں تو 1-2 دفعہ دیکھا ہے تو آپس میں فل ٹائم گالم گلوچ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو کس طرح دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ PTI کا جو سوشل میڈیا ہے نا وہ بیسیکلی
وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ جسے آپ ریل مارکا کہہ سکتے ہیں، وہ فیس بک کے ایک چھوٹی سی ریل دیکھتے ہیں تو وہ ریل جو دیکھ لی ہے خان صاحب کے حق میں ہے تو آگے سے فارورڈ 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 فارورڈ، اچھا خان صاحب کے خلاف چل پڑی ہے تو اس کے عوض دوسرا اس کے بیانیہ لا کے تو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے فارورڈ کرنی شروع کر دیں گے. بس یہی چیز ہے. اور یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ میں ریکویسٹ کروں گا میڈم مریم نواز صاحبہ سے کہ سی ایم کو چاہیے کہ وہ جو لوگ جو بیسیکلی خان صاحب کے جو میڈیا کوآرڈینیٹر بنے ہوئے تھے، شہباز گل جیسے لوگ جو ہیں، ڈاکٹر موحید پیرزادہ ہے، آفتاب اقبال ہے، ان کو پکڑ کے لے کے کٹہرے کے اندر کھڑا کریں. بھائی انہوں نے اینٹی اسٹیٹ پروگرام کیے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر نے کرنا ہے. جی پرائم منسٹر کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ابھی انہوں نے محسن نقوی صاحب نے اعلان تو کیا ہے اور ہم لے کر آئیں گے انہیں. جی ان کو لانا چاہیے، ان کو کٹہرے میں، کیونکہ ان کے لیے تو پروف ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مشکل نہیں ہے پاکستان کے محب وطن آپ جیسے پاکستانیوں کے کہ اگر یورپ میں اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، یو کے میں کرتا ہے، امریکہ میں کرتا ہے، تو اوورسیز وہاں پر ان کو کیس کریں. جیسے آپ دیکھیں نا راشد نصیب بریگیڈیئر ریٹائرڈ، انہوں نے ٹیک آن کیا اور جا کر انہوں نے اس کو دیگنی کا ناچ نچوا دیا عادل راجہ کو، اور ابھی وہ مجبور ہو گیا معافی مانگنے پر. اگر یہی والا رزسٹنس شو کر دی جائے تمام اوورسیز کی طرف سے تو وہاں پر یہ جو امیج خراب کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے. پاکستان کی عوام کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا. اگر عادل راجہ بکواس کر رہا ہے نا، پاکستان کی عوام کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. لیکن عوام کے ملک کو اتنا فرق پڑے گا کہ الٹیمیٹلی عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. امیج خراب ہوگا، پاکستان کے بیرونی جو پرسپیکٹیو ہے وہ خراب ہوگا، پرسیپشن خراب ہوگی، انویسٹرز جو ہیں وہ بھی پرابلمز میں آ سکتے ہیں. ٹورزم میں فرق پڑتا ہے. اگر آپ دیکھیں افراتفری ٹورزم میں پرابلم آئے گی. افراتفری مطلب مین سٹیز کے نام لے کر، اور جو پاکستان کی فوج ہے اس کے بڑے ذرائع ہوتے ہیں جس میں وہ کوآرڈینیشن کرتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ، آرمیز کے ساتھ. اگر پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی ریاست کو اس طرح بربریت کا امیج دکھایا جائے گا تو اس میں بھی ڈنٹ آ سکتا ہے. تو فرق الٹیمیٹ عوام کہتی ہے لو سانو کی فرق پہنتا تسی انہوں نہ لگے ہو. الٹیمیٹ ٹرکل ڈاؤن ہو کے ایفیکٹ تو عوام کے اوپر ہی آنا ہوتا ہے. تو اگر وہاں پر بیٹھے لوگ جو ہیں، سپوز اگر یو کے نہیں بندے واپس بھیجتا تو وہاں پر بیٹھے لوگ ان کو تگنی کا ناچ نچوا دیتے ہیں. اس کے لیے اوورسیز میں مجھے کوئی سخت نظر نہیں آ رہی جو یہ جو یا پرو اسٹیٹ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں یو کے کیسا، وہ یو کے میں رہتا ہے نا، انگلینڈ میں. یو کے ایک دنیا کا ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ اظہار جو رائے ہے نا وہ اس حد تک آزاد کر دی گئی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تضحیک کو تضحیک نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے بڑے سارے دوست ہیں، سعید صاحب، عمران سعید صاحب ہیں، انہوں نے بھی کیا ہوا ہے، 1-2 کیس کیا ہوا ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناصر بھٹ صاحب جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے کیا تھا، اور حد کے عزت جو ہے انہوں نے ایک کیس جیتا بھی ہے. کافی سارے ان کو یعنی کہ عدالت کی طرف سے پیسے بھی ملے ہیں. ابھی سینیٹر بنے ہیں ناصر بھٹ صاحب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ان کی آپس میں بھی کتخانہ چلا رہتا ہے. یقین جانیے، آپ سوچ نہیں سکتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے پاؤں سے زمین کھسک جائے گی کہ یہ لوگ اخلاقیات سے تو گرے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے اندر انسانیت تک کوئی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. عادل راجہ جیسے لوگ ہیں. جی عادل راجہ جو ہیں یہ وہ بیسیکلی مہدی صاحب ہیں جو امریکہ سے تھے، کینیڈا سے سوری، وہاں سے ان کو یہ اپنی جو ہے نا وہ براڈ کاسٹ پہ لیا کرتے تھے. وہ ان کو ادھر ملنے آئے اور عادل راجہ صاحب نے اپنی وائف کی شادی ان سے کی ہے اور ٹویٹ کر دیا ہے اپنی بیگم کے نام کا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، شاد باد رکھے، میرے ساتھ اس کا بڑا اچھا وقت گزرا ہے جتنا گزرا ہے. شادی کر دی. یقین جانیے نہیں اس طرح نہ کہیں کہ ان کی وائف نے طلاق لے کے شادی کر. نہیں، طلاق دیکھے وہ طلاق کی ٹویٹ بھی تو کرنی چاہیے تھی نا. اچھا، ہمارے سامنے تو نکاح کی ٹویٹ آئی کہ وہ لے اڑے ہیں بس، پھر انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دی. اچھا، وہ واپس ہوگی. جی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کچھ وقت کے لیے ہے نا، واللہ عالم کیا چکر تھا. لیکن یہ ہے کہ ایسا تھا ہوا انہوں نے، کیونکہ جب دعا دی ہے نا ان کے ساتھ ازدواج زندگی کی دعا دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ، مہندی صاحب کے ساتھ میری وائف کا بزرگ آدمی ہیں تو کیا پسند آیا. واللہ عالم میں نے پھر یہی کہا نا کہ دھندا ہے، بہت گندا ہے.
یقین جانیے. صحیح ہے. تو اچھا یہ آپس میں ان کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آپس میں کت خانہ ان کا لگا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے نا ان کا. کس کس کا مطلب کوئی بتائیں نا مجھے طرح. ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں آفتاب اقبال کی اور یہ عادل راجہ کی آپس میں چلتی رہی ہے. عمران ریاض اور عادل راجہ. عمران ریاض کی اور عادل راجہ کی چلتی رہی ہے, اور ادھر سے شہباز گل کی اور عمران ریاض کی چلتی رہی ہے. یہ تو ایک دوسرے کی بہنوں کو اور بیٹیوں کو گھروں سے باہر لا کے سڑکوں پر اوپر لے آئے ہوئے تھے یہ. تو لوگ جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, ان کے لاکھوں فالورز بنے ہوئے ہیں. اب میں ایکچولی دیکھیں میری بات سنیں, جب میں 2020 میں نے کیا نا اپنا چینل سٹارٹ کیا 2020 میں, تو میں نے اپنی لیڈرشپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے پاس کچھ 5 سے 7 لوگ ایسے ہیں جو انٹرسٹیڈ ہیں. وہ بھی نظریاتی لوگ تھے نا مسلم لیگ نون کے. تو ساگڈار صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار ہم جو ہے نا ان چکروں میں نہیں پڑیں گے, آپ اپنی محنت جتنی کر سکتے ہو نا وہ آپ کرو. تو حق سچ جو ہوتا ہے وہ ایک دن اس کا بول بالا ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے حق سچ کا بول بالا ہو گیا. میاں نواز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا بیان تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں, اور آج دیکھیں سب کچھ ریورس ہو رہا ہے. لیکن میں جو ایک چیز نوٹ کرتا ہوں, اس وقت انہوں نے بھی ان کے مد مقابل کمپٹیشن کیا ہوتا ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر, تو آج یہ حالات نہ ہوتے. لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ جینون اکاؤنٹس ہیں ہمارے نا, ٹھیک ہے, ان کو مونیٹائز کرا کے ان کے فالورشپ بنائی ہوتی تو یہ بھی بہتر تھا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کی جو عمران خان کی جو پارٹی تھی, جو کہ فرحان ویرک وہ خود بھی کہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ فیک جو تھے, ہم تمام کے تمام جو ہے وہ فالورز لے کے آتے تھے بوٹس کے ذریعے. جی بوٹس کے ذریعے کرتے تھے. آپ اندازہ کریں عمران خان کی ایک ٹویٹ ہوتی تھی, اس ٹویٹ کے نیچے جو ہے وہ ری ٹویٹ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اس کے نیچے جو ہے وہ جو مینشن کیے ہوتے تھے کمنٹس وغیرہ. اب آپ خود اندازہ کریں جو لائکس تھے نا وہ پتہ نہیں منگولیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی کیے ہوتے تھے. یقین جانیے فیس بک پہ بھی یہی سسٹم تھا کہ یقین جانیے فیس بک کے اوپر خان صاحب کی نیوز آئی ہے تو جناب ایک دم سے ہی جو ہے وہ 1.5 ملین چلے گئے ہیں. اور جب آپ دیکھیں گے جا کے تو بورڈس کے ذریعے دیکھیں گے تو کمنٹ کتنے ہیں جناب, کمنٹ آپ کو 50,000 بھی نہیں ملیں گے. تو لائکس جو ہیں وہ 1.5 ملین ملیں گے. اور جب لائکس کے اوپر جا کے اگر آپ دیکھیں گے موجیز کے اوپر تو وہ سارے کے سارے آپ کو افریقہ کے ملیں گے, عربیوں کے ملیں گے, وہ جن کا تعلق ہی نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ. صحیح. تو اسی طریقے سے فیک چلایا گیا. تو وہ ایک الگوریدم سیٹ ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ لگتا تھا کہ تو پھر وہ جو عام فہم کے لوگ تھے وہ اسی رو میں بیٹھ گئے نا. پاکستانی نیو جنریشن جو ہے وہ اسی رو میں بیٹھ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے جی خان جیسا لیڈر کوئی نہیں ہے. ابھی جیسے انڈیا نے ایک مووی بنائی ہے اس میں رحمان ڈکیٹ, حالانکہ بالکل انہوں نے نا پاکستان کی تاریخ کو معروضی حالات کو مسک کے رکھ دیا, بڑے اینٹائی پاکستان, اور ہر لحاظ سے بھی. اس میں جو پاکستان کا ہیرو بھی تھا اس کو بھی ویلن دکھایا, جو ویلن تھا اس کو بھی ویلن دکھایا, اس کو ایون ہیرو بنایا تھوڑا. اس میں وہ جو رحمان ڈکیت ہے, ابھی اگر کہانی پڑھی جائے یا دیکھی جائے تو اس کے اوپر کوئی بھی جو صاحب حیثیت جو صاحب عزت ہے یا باعزت گھرانہ ہے وہ تو اس طرح کا کبھی بھی نہیں کرے گا. لیکن میں نے دیکھا بڑے انکلز جو ہیں ہمارے وہ اسی ٹرینڈ میں بہگے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. وہ جو میوزک ہے آج کل چل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, یہ ہے کیا, وہ بس ٹرینڈ ہے. تو اسی طرح عمران خان کا نیریٹو یہودی تھا, صہیونی تھا, یہ نہیں دیکھا, بس وہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا. اور وہ آپ بتا رہے کہ بوٹس کے ذریعے ہوا اور لوگ اس میں بہ گئے اور اس کا خمیازہ ایٹ دی اینڈ پاکستان کو بھگتنا پڑا. انہوں نے نا ایک ملٹیپل ہب بنائی تھی. جن لوگوں نے جو خان صاحب کو لے کے آئے تھے نا انہوں نے جو اپنا مائنڈ سیٹ یوز کیا تھا نا, پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پاکستان میں جو ہے وہ رائٹ ونگ کے بھی لوگ ملیں گے, لیفٹ ونگ کے بھی ملیں گے, بڑے سارے لوگ جو ہیں آپ کو جو ہیں وہ ملیں گے پاکستان میں جو کہ سیکولر ہیں, پھر ایکسٹرا سیکولر آپ کو ملیں گے. دوسری طرف اگر آپ پیچھے آئیں, اگر رائٹ ونگ کی طرف آئیں, مذہبی طبقے کی طرف آئیں تو آپ کو بڑے ریڈیکل لوگ بھی ملیں گے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ٹچ لگاتے تھے نا, مذہبی ٹچ لگاتے تھے, وہ اس لیے لگاتے تھے کہ رائٹ ونگ کی جماعتوں کے جو کارکن تھے ان کو اپنی طرف لانے کے لیے. اب جو ناچ گانا ہوتا تھا, آزادی کی بات کی جاتی تھی, ہم میرا جسم میری مرضی تک اٹھا کے لے جاتے تھے سارا کا سارا, تو وہ اس لیے تھا کہ وہ جو سیکولر کے لوگ تھے, سیکولرزم کے, وہ ان کو اپنے ساتھ انہوں نے اٹیچ کیا تھا.
اچھا، اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں کہوں کہ آپ کی سجیشن کیا ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان کو بالخصوص حکومت اس کو کس طرح سے اس ساری سچویشن کو ڈیل کرنا چاہیے، اور کیا جو ابھی تک سختی کی گئی ہے یہ اسی کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، مزید سختی کر دینی چاہیے؟ ایز اے اوورسیز پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مزید سختی کریں گے تو اس کا امیج باہر خراب تو نہیں ہوگا پاکستان کا کہ وہ دیکھیں بڑا ظلم ہو رہا ہے؟ جی وقاص بھائی، میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں. آپ یورپ کی کسی ایک گلی میں جا کے نا، کسی بھی سٹریٹ کے اوپر جا کے آپ کرسی رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے، بلاک نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ ہیں یا آپ کے ساتھ 10 لوگ اور ہیں. اتنی قوانین کی پابندی کی جاتی ہے. پاکستان میں جو خاص کر پنجاب کے اندر پیکا ایکٹ بنا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے صوبے جو ہیں وہاں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. اس کو نیشنل لیول پہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو لے کے جانا چاہیے. اور دوسری بات، اس سے یہ چیزیں ریلیٹڈ جو ہیں وہ کرائم کی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جب کرائم کی جو بیلیں وہ کھلی چھوڑ دی جاتی ہیں نا کسی ملک میں بھی، تو وہاں پہ جو ایسے جو عناصر ہوتے ہیں نا وہ جگہ بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں، کہ ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ بھائی ریاست جو ہے وہ اس وقت سافٹ اسٹیٹ جا رہی ہے تو ہم جو مرضی کریں. تو میرے لیے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان ایز اے ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اور یہ جو پنجاب کے اندر پیکا ایکٹ بنا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ڈر خوف تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ آپ گلی کوچوں کے اندر آپ جو ہے وہ پالیٹکس کے پیچھے وہ لڑائی جھگڑا نہیں دیکھ رہے. پاکستان کا امیج جو ہے وہ پاکستان کا پوری دنیا کے اندر جو جانا چاہیے یا جاتا ہے وہ یہی جانا چاہیے کہ پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے، آئین اور قوانین کی پاسداری کروانے والی ریاست ہے. تو یہ تب تک ناممکن نہیں ہے جب تک ہم پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں بنائیں گے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی تمام اداروں کی ماں ہے. تو ریاست جو ہے وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک اگر ہم نے پارلیمنٹ کو مضبوط نہ بنایا. جی بالکل بالکل. پارلیمنٹ کیسے مضبوط بنے گی؟ یہ پولیٹیشینز مضبوط بنائیں گے نا، کیونکہ جن کی جڑیں عوام کے اندر ہوتی ہیں. صحیح. تو جب جمہوریت جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پارلیمنٹ لے کے چلے گی تو یہی ادارے جو ریاست کے ساتھ اٹیچ ہیں یہ عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں باعث مسرت ہوں گے. چلے، بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے یہاں پر آ کر اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی رکھا. آپ اوورسیز پاکستانی اور جو جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں لاکھوں میں، وہ پاکستان کے سر کا تاج ہیں، فخر ہیں. اور وہاں پر جو لوگ اینٹائی پاکستان ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ سوچیں کہ جس ملک نے آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی، شناخت دی، عزت دی، ماں باپ آپ کے ادھر، باوجداد آپ کے ادھر، آج وہی ملک باہر سے بیٹھ کر پروپیگنڈا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں سن کر آپ سمجھیں کہ وہ غلط ہے، اور اس کے خلاف آپ امریکہ، نیو یارک میں، آپ لنڈن میں، آپ یورپ میں ان کے خلاف آواز اٹھائیں، تو پھر آپ اپنے ماں کے وفادار تو نہیں ہیں. اور جو ماں کا وفادار نہیں ہوتا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوتا. بہت شکریہ خواجہ صاحب ایک دفعہ پھر سے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت. اللہ حافظ.